الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله الطاهرين وأصحابه ذي العزة والإكرام والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الله عز وجل في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگا یہ بولو کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگا یہ یا رسول اللہ کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہانے کی واللہ جانے ہیں وہ جہانے کی جانے ہیں وہ جہانے کی جانے تو جہانے ہے کانے جدھر لگا یہ کانے جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھانے ہیں اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اپنے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت جمیع زامائے ملت
بالخصوص جناب محترم صاحبزادہ حافظ غلام جیلانی چشتی صابری، برادر محترم محب نبی آل و اصحاب نبی جناب انجینئر قمر حسین مرزا صاحب، جناب محترم ملک نور احمد صاحب، برادر گرامی جناب حافظ الفراز احمد صاحب، محب نبی عاشق رسول جناب محترم محمد نواز گوندل صاحب، رونق محفل بالخصوص فخر و سادات حضرت قبلہ ثناخان مصطفیٰ سید الطاف حسین شاہ صاحب، مجاہد اہل سنت، نقیب محافل اہل سنت جناب شیراز عرفات صاحب، میں باقی حضرات صاحبزادہ والا شان جناب محترم صاحبزادہ کامران الطاف صاحب، رونق اسٹیج جملہ برادران اسلام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے بھائی عاشق رسول، محب اہل بیت، مخدوم محبان اولیاء، خادم اولیاء آل چشت آل بہشت، جناب مرحوم و مغفور سائیں صاحبزادہ نعمت اللہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کے ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، اور ماشاءاللہ جیسے میں آیا تو شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، بس کمی ہے تو اس چاند کی جو تہ مزار چلا گیا، وہی رنگ ہے وہی دھوم ہے، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ اس صحن میں میرے نبی کے میلاد کی محفلیں ہوئی ہیں، بابا فرید کے عرس ہوئے ہیں، آپ یقین کریں یہ صحن اجڑ نہیں سکتا۔ یہاں رسول اللہ کی آل بیت کے تذکار جمیلہ ہوئے ہیں، یہاں علی علی ہوا ہے، یہاں سید زہرا کے قصیدے پڑھے گئے ہیں، یہاں آل بیت کی طہارتوں اور عزتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ رنگ، یہ دھوم، یہ انشاءاللہ رہے گی، بس کمی ہے تو اس چاند کی جو تہ مزار چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، اور حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے کہ ہر وہ شخص جس کے لیے مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں کا ایک گروپ، مسلمانوں کی ایک جماعت خیر کی گواہی دے، بھلائی کی گواہی دے، تو میرے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جس شخص کے بارے میں لوگ کہیں بڑا نیک تھا، اللہ چونکہ پردے کجنا چاہتا ہے، اللہ چونکہ ویسے ہی محبوب کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے یہ نیک ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے، وہ پردے کجنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آ گئی، پوری بنی اسرائیل آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوئے، اور یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ میرے نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، انبیاء اور رسول کے وہ دربار ہیں کہ جہاں جا کر مشکلیں حل کروائی جاتی ہیں، اور ہم حضور آپ کے در والا پر حاضر ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دعائیں تو اللہ قبول کرتا ہے، دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بھی قرآن و سنت سے ظاہر اور واضح ہے کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت الفاظ کی اچھی ادائیگی سے زیادہ ہو جاتی ہے، مقامات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، بعض اوقات شخصیات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، بعض اوقات بعض خصوصی جذبات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، وگرنہ اللہ وہ ہے جس پر کسی قسم کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان ہے، اس کی کیفیات بدلتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات فرما دیتا ہے. میں اختصار سے آگے بڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں لوگ آئے. اے پیغمبر، اے جناب موسیٰ علیہ السلام، عرض یہ ہے کہ قحط سالی ہو گئی ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں پانی عطا فرمائے، بارش برسے. جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، جا کر اس وقت ان کا یہی سلسلہ تھا، دعا کی. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ تیری بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا غلیظ، بدکار اور گندا انسان ہے کہ جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ساری قوم پر عذاب آیا ہوا ہے، اس وجہ سے ان پر پانی نہیں برس رہا. جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر میں مالک پھر اسے زندہ کیوں رکھا ہے، موت دے دے اسے تاکہ باقیوں کا معاملہ تو ہو. آپ واپس آ گئے. بنی اسرائیل آپ کے دائیں بائیں اکٹھے ہوئے. اے پیغمبر، اے نبی، بتائیے اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا؟ فرمایا رب تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ گندا، بدکار اور گنہگار ہے، اس کی وجہ سے یہ سب پہ پکڑ آئی تھی. تو میں نے بھی دعا کر دی ہے، میری دعا بس اب قبول ہونے کو ہے اور وہ شخص مر جائے گا. وہ شخص کہ جو خود کو گمان کرتا تھا کہ شاید وہ میں ہوں اس بنی اسرائیل میں جس کی وجہ سے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم گرفت میں آئی ہوئی ہے، وہ اندر پردے میں گیا اور کہنے لگا مالکہ اس سے پہلے تو پتہ کسی کو نہیں تھا، اب پیغمبر کی دعا ہو گئی، تو نے دعا قبول کرنی ہے، پر میں تو بے پرد ہو جاؤں گا، میری نسلوں کو لوگ تانے ماریں گے. تمہارا دادا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل پہ عذاب آیا. اے اللہ، پہلے کسی کو پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، اب تو سارے جان جائیں گے کہ میں وہ راندہ درگاہ ہوں کہ جس کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل کی طرف عذاب کی ایک کیفیت طاری ہوئی. مالک ارض و سما کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے. اچھا، اب جیسے ہی بنی اسرائیل نے سنا کہ جناب وہ گناہگار بندہ بخشا جائے گا، مارا جائے گا، وہ مر جائے گا اور اس کی وجہ سے ہماری معاملات سارے ٹھیک ہوں گے. اب ظاہر مختلف قبائل ہیں، مختلف آگے خاندان ہیں، ان میں سے اب سب کان رکھنے لگے کہ کس گھر سے آواز آتی ہے کہ بندہ مر گیا، اور سارے تیار ہو گئے کہ اسی کو لان تان کریں گے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. چنانچہ ایک طرف سے آواز آئی فلاں بن فلاں مر گیا. سارے بنی اسرائیل ادھر کو متوجہ ہوئے کہ جناب یہ قوم تھا جس کی وجہ سے امت پہ اتنا سخت عذاب آیا ہوا تھا، اتنی پکڑ آئی ہوئی تھی. اتنے میں ایک اور طرف سے آواز آئی فلاں بن فلاں مر گیا. ادھر سے بھی ادھر سے بھی ایک وقت میں 70 جنازے اٹھے. کتنے؟ 70 جنازے اٹھے. مالک ارض و سما کی بارگاہ کے اندر اللہ کا کلیم دوبارہ حاضر ہوئے. اے پروردگار، یہ کیا؟ تو نے تو بتایا تھا ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے سب پر پکڑ آئی ہوئی ہے. مولا، یہ تو 70 جنازے اٹھے ہیں، یہ 70 جنازے اٹھنے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا میرے کلیم تھا تو وہی جس کی وجہ سے یہ پوری قوم پکڑ میں آئی ہوئی تھی، لیکن میرے کلیم جب اس نے سنا تو وہ میری بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑایا، اس زاری اور عاجزی سے رویا کہ میری رحمت کو جوش آ گیا. میں نے مختلف قبیلوں کے 70 بڑے بڑے خاندانوں سے ایک ایک شخص کو موت دے دی تاکہ کوئی کسی کو تانا نہ دے سکے کہ کس کی وجہ سے اس قوم پر پکڑ آئی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا رنگ ہے، اس مالک کا ایک اپنا انداز ہے، اس خالق کی ایک اپنی ادا ہے. ہم ہیں محمدی، ذرا سارے سبحان اللہ کی آواز کرو. ہم ہیں محمدی، ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملات الگ سے الگ کیے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟
اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ عدل کا کرنے کا اعلان نہیں کیا، ہمارے ساتھ مالک نے فضل کا معاملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فضل کی کوئی حد نہیں، عدل کی تو ایک لائن ہے کہ اتنا کرو گے اتنا بھرو گے، فضل کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کا کوئی ریشو نہیں ہے، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ ارے بھائی فضل تو یہ بھی ہے کہ عمل ایک کرو لکھے 10 جائیں، سبحان اللہ کی آواز ہے نا یار، نیکی ایک کرو لکھی 10 جائیں، یا نیکی ایک کرو لکھی 70 جائیں، یا نیکی ایک کرو لکھی 700 جائیں، نیکی ایک کرو لکھے 70,000 جائیں۔ یہ تو وہ لفظ ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، مگر نہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات عبادت کرو ثواب 83 سال کی عبادت کا مل جائے، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کی امت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے معاملہ عدل کا نہیں فرمایا، بولیے معاملہ فضل کا فرمایا۔ اور یہ جو چیلم ہے، یہ جو 10واں، یہ 20واں، یہ جنازہ، یہ جنازے کی بات دعائیں، یہ ایصال ثواب کی محفلیں، رب کی قسم یہ اسی رب کے انداز فضل کی ایک جھلک ہے، وگرنہ عام طور پر آپ کے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ جناب قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا۔ یہ کیا ہوا کہ بندہ مر گیا، آپ نے پیچھے دیگیں چڑھا دی، آپ نے پیچھے محفلیں کروا دی، آپ نے پیچھے چلیسویں بنا دیے، آپ نے پیچھے سوئم کی محفلیں شروع کر دی۔ ارے بھائی یہ کیا، قرآن تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، بھئی وہ جو کرے گا وہی اس کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کچھ کروں گا تو مجھے ملے گا، دوسرے کا کیا ہوا مجھے نہیں ملے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا تو اس کا جواب یہ کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یار یہ ذرا علمی بات ہے نا، یہ آیت کیا ہے بولیے، منسوخ ہے ان آیات کے ساتھ کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کی یہ شان بیان کرتا ہے کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان آیتوں کے ساتھ یہ منسوخ ہے۔ کیوں کہ اگر دعا کا یہ کسی اور آدمی کا مرنے والے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اگر فائدہ ہی نہیں ہوتا تو پھر میت کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ اہل ایمان کے لیے یہ عظمت بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان کی کوالٹی اور شان یہ ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے وہ مومن مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہم سے پہلے دنیا میں جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو طریقہ بتاتا ہے کہ وہ مرنے والے دوسرے مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے گئے۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے۔ دوسرا یہ کہ بالکل ٹھیک ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائے گا، تو اس نے کمایا ہے نا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا بھائی، اس نے کمائی کی ہے، یہ اس گروپ میں داخل ہو گیا، یہ اس ٹریٹری کے اندر داخل ہو گیا، یہ اس سرحد کے اندر داخل ہو گیا، تو داخل ہونا یہ اس کی کوشش ہے۔ اب اس کے لیے فضل کے دروازے کھولنا یہ رب کا عذاب ہے۔ تو یہ ایک تو آج کی اس نشست میں ہم نے یہ بات سمجھنی ہے اور سیکھنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی ہوئی دعا دوسرے مسلمان کے لیے میرے نبی کا فرمان ہے رد ہوتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے بھائی، کیا ہے؟ رد ہوتی نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے دعا آپ کی مقبول ہے، ان میں سے ایک وہ دعا ہے جو مظلوم کی وجہ پوری 10 چیزیں ذکر کی امام قرطبی میں تذکرہ کے اندر اور دیگر محدثین نے، ان میں ایک زندہ مومن کی دعا ہے جو مردہ شخص کے لیے یعنی مرنے والے مومن کے لیے کی جاتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آپ بھی یہ دل میں اس چیز کو جسے کہتے ہیں نا پتھر پر لکیر کی طرح دل کی تختی پہ لکھ کے رکھ لیجئے، ہمیشہ کے لیے کوئی تشکیک مشکک تاکہ آپ کے یقین کو زائل نہ کر سکے۔ اور وہ یقین کیا ہے
کہ مرنے والا مومن ہونا تو اس کو ایک دفعہ بسم اللہ کر کے ثواب کا ایصال کرو، اللہ اس کی قبر میں بھی پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی شرط کیا ہے؟ پڑھنے والا بھی مومن ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ بھی مومن ہو۔ پڑھنے والا بے ایمان ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، جس کے لیے پڑھ رہے ہو وہ بے ایمان ہے، بھائی بولو یار، تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا یہ کوئی جھگڑا نہ کیا کرے۔ اگر کسی بندے کو یقین ہے کہ میرا جو مرنے والا فلاں بن فلاں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے دعا پہنچے، نہ وہ دعا کرتا ہے نہ وہ ختم کرتا ہے، تو آپ پر مجھے احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ بیسٹ سمجھتا ہے اپنے گھر کے حالات کو، اسے پتا ہے نا کہ اسے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، تو اسے جناب محفل کروانے کی، خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جن کو یہ یقین ہے کہ ان کا مرنے والا عاشق رسول مرا ہے، ان کا مرنے والا مومن مرا ہے، ان کا مرنے والا محمد عربی کے پیار میں مرا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسی درجنوں آیتیں اور 20 حدیثیں اس پر شاید عدل ہے کہ پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے، اس پڑھنے بھیجنے والے کو بھی اجر ہے، اور جس کے لیے وہ بھیجا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ اور اجر ہے۔ میرے سونے نبی، پیارے نبی، رحمت والے نبی، میرے نبی سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میرے آقا نے فرمایا لوگوں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ السلام۔ حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جب تم میت کو، مردہ شخص کو قبر میں ڈال کے آتے ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے کہ جو ڈوب رہا ہو اور لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ کی صدائیں لگا رہا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ قبر میں پڑا ہوا شخص یمتظر ہو، انتظار کرتا گئے، کس چیز کا انتظار؟ میرے نبی نے فرمایا دعوتن تلحقہ من اب او اخ او ام، انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے کب دعا کرے گا۔ تلحقہ من اب او اخ، باپ میرے لیے کب دعا کرے گا، میرا بھائی میرے لیے کب دعا کرے گا، میرا بیٹا میرے لیے کب دعا کرے گا، او صدیق میرا دوست میرے لیے کب دعا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اذا لحقت ہو، جب زندہ شخص ہاتھ اٹھا کے کہتے مالک اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اس کو ایصال ثواب کرتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کی قبر میں، پہلے بھی میں یہ حدیث سنا چکا ہوں کئی دفعہ، اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کو ناراض ہو تو ہوتا رہے، میں تو سیدھی سی بات کرنے والا ہوں۔ مرزا ہمارے بھائی انجینئر قمر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے بھائی نعمت اللہ چشتی صاحب کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق، اور ملک نور صاحب، اللہ تعالیٰ ان سارے اور بالخصوص اللہ صاحبزادہ غلام جیلانی چشتی صابری، اللہ ان کو بھی اور ان کے سارے خاندان، سارے دوستوں کو اللہ یہ صدمہ اور صبر برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ محبتیں اور وفائیں ہوتی ہیں، اور مزہ اس یاری کا آتا ہے کہ جو یاری مرنے کے بعد نبھائی جائے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ سلوٹ ٹھکتے ہیں بڑے، جناب کوئی بندہ عہدے پہ ہو تو 70 بندے سلوٹ مارتے ہیں، لیکن عہدے سے ہٹ جائے پانی کا کوئی نہیں پوچھتا۔ رب کی قسم یہ دین کا ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ میں ویسے میری عادت ہے گوندل صاحب میں تعریفیں شریفیں نہیں کرتا، میرا ایک اپنا مزاج ہے، اچھا بندہ لگے تو چاہے وہ عام بندہ ہو تو تعریف کر دیتے ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہو، دل نہ ملا ہوا تو کوئی منسٹر ہو ہمارے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم دھلائی کر دیتے ہیں، اپنا ایک مزاج ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ تختے سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں۔ آپ سب حضرات کو پتا ہے میرے نزدیک یہ غریب امیر داڑھی منا داڑھی والا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ساڈا دل ڈل پیندا ہے اوتھے جتھے عشق نظر آتا ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ لیکن جو وفا والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کیوں میں اچھے لگتے ہیں،
میں آپ کو اس لیے بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ ساری زندگی آپ کے سٹیج پر اللہ گری کے رحمت فرمائے خالد حسنین خالد کو وہ نعت پڑھتا رہا. اب میں نے ایک محفل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ فوت ہو گیا بھائی، چلا گیا بھائی، ختم ہو گئی نا بات. لیکن یہ مذہبی رشتہ بتا رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے، یہ محبت کیا ہوتی ہے. محفل ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اور بینر پہ لکھا ہوا ہے زیر صدارت خالد حسنین خالد ہیں، اور ان کی نعت ریکارڈڈ نعت چلانا، یہ میں سمجھتا ہوں وفا ہوتی ہے. اور ملک جی اور مرزا صاحب یہ وفائیں ہوتی ہیں، اللہ ان وفاؤں کو سلامت رکھے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں دوستی کسی عہدے اور کسی پیسے یا مادیت کے نام پہ نہ لگاؤ، دوستی لگاؤ تو دین کے نام پہ لگاؤ، تاکہ دنیا سے چل جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ تو کوئی 10-15 بندے دعا کرنے والے تو ہونا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں جس چیز کی طرف آپ کو لانے والا ہوں ذرا اس کی طرف جلدی سے میں بڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری بات وہاں تک پہنچ جائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا بولو بولو نور نازل ہوتا ہے. تو جملہ یہ دے رہا تھا کہ نور بھی اسی کی قبر میں داخل ہوتا ہے جو نور کو مانتا ہے. بھائی جس کو سمجھ آ گئی اس کو سمجھ آ گئی. جو نور ہی نہ مانتا ہو اسے کیا لگے یہ نور ہوتا کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل ہوتا ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جو اس سے پہلے اور بعد میں کبھی نہیں ہوا تھا. پھر وہ خوش ہو کر کہتے ہیں من این لی ھذا، یا اللہ یہ نور مجھے کیوں ملا، کہاں سے ملا. اسے جواب دیا جاتا ہے کہ استغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے آج تیری مغفرت کی دعا کی ہے. یعنی اگر آج کی یہ محفل دوستوں نے سجائی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے مردے کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. حضور فرماتے کانا آپ الیہ من الدنیا و ما فیہا، وہ دنیا و ما فیہا میں اتنا کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا جتنا اس تحفہ نور پہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا یہ ایمان ہے. سائیں نعمت اللہ چشتی، ہمارا یہ ہمیں یقین ہے سائیں نعمت اللہ چشتی کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے. ہمارا یہ یقین ہے اللہ کے ولیوں کی محبت میں گیا ہے، آل بیت کے پیار میں گیا ہے، آل محمد کے عشق میں گیا ہے. تو بس میں یہ عشق کے 2 جملے بول کے میری تقریر مکمل ہو گئی. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ملک صاحب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. میرا چونکہ شغف ہے میں زیادہ قرآن ٹو قرآن یا قرآن ٹو حدیث یہ گفتگو کرنے کا قائل ہوں، لیکن اس طرح کے عوامی اجتماعات کے اندر تھوڑا آسان گفتگو کرنا پڑتی ہے تاکہ سب تک میسج پہنچے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے احسنو حسنہ کیا. 5 منٹ میرے ساتھ ذوق کا اظہار کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے حسنہ کیا، وہ لوگ جنہوں نے حسنہ کیا، احسن الحسنہ، ان کے لیے ہم نے حسنہ رکھا ہے. میں بھی معنی نہیں کر رہا، نہ حسنہ کا معنی کیا نہ حسنہ کا معنی کیا، صرف سادہ ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. میری پوری تقریر میں اگر یہ 2 جملے میرے دوست یہاں سے لے کے چلے گئے میں کہتا ہوں میں خوش جاؤں گا، یار پیغام دے کے آ گیا. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے حسنہ کی ہے. اب مانا کر دوں، جنہوں نے بھلائی کی ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے. الحسنی، ان کے لیے حسنہ ہے. یار مہربانی ہے آپ بھی اگر بول جائیں، ان کے لیے حسنہ ہے. جنہوں نے حسنہ کیا ان کے لیے حسنہ. دھیان ادھر رہے گا، جنہوں نے حسنہ کیا ان کے لیے حسنہ ہے. اور صرف حسنہ نہیں، وزیادہ. میری یہی تقریر کے جملے ہیں، کاش دعا اسی وقت ہوگی جب میری تقریر مکمل ہوگی. مہربانی یہ 5 منٹ کا یہ ٹائم ہے اور میں گزارش کروں گا یہ دل میں اترنے والی چیز ہونی چاہیے. آرام سے بولوں گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے حسنہ کیا ان کے لیے حسنہ ہے. اور صرف حسنہ نہیں ہے، وزیادہ. اس کا معنی تو تنو آدھا ہے نا، وزیادہ اور زیادہ بھی ہے. اور ہمارے ایک دوست نے عالم دین وہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ خاص ہے.
اس کے لیے حسنا بھی ہے اور اس کے لیے کچھ خاص بھی ہے. اچھا دو چیزیں آ گئی کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے حسنا ہے اور کچھ اور ہے. اب قرآن کو کھولتے ہیں. قرآن تو بتا یہ حسنا کیا ہے؟ تو قرآن کی 5 سے زیادہ آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. وقت کم میں وہ ساری نہیں پڑھ رہا کہ حسنا کا مطلب ہے جنت. حسنا کا مطلب کیا ہے؟ او بھائی جیسے کلم وعد اللہ الحسنہ، اس آیت کے اندر الحسنہ کا مطلب ہے جنت. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ صحابہ آپس میں برابر نہیں ہیں. وہ جو پہلے ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خرچے کیے، اور جو بعد میں آئے ایمان لایا، جہاد کیا، خرچے کیے، یہ پہلے والے بعد والوں جیسے نہیں، بعد والے پہلے والوں جیسے نہیں. لیکن وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، ان کی شان یہ ہے کہ ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. رب کہتا ہے جنت سب کے لیے، لیکن برابری، بولیے برابری نہیں ہے. جنت سب کے لیے ہے لیکن برابری نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں جنت تو میں تو سارے جائیں گے، ابو بکر بھی جائیں گے، عمر بھی جائیں گے، عثمان بھی جائیں گے، حیدر کرار بھی جائیں گے، سعد و سعید بھی جائیں گے، ابو عبیدہ بھی جائیں گے، ابو ہریرہ بھی جائیں گے، دیگر میرے مصطفیٰ کے یار جنت میں جائیں گے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے، کچھ جائیں گے اور کچھ جاتے ہوئے جنت کی موریں لگائیں گے. میرے خیال میں آپ کو مزہ نہیں آیا. اور بھائی وہ کون ہے جو صرف جائیں گے، اور وہ کون ہے جو جنت کی موریں بھی دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے مروی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت میں وہی جا سکتا ہے جسے جنت میں داخلے کی اجازت علی عطا فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہے جنت میں جائیں گے تو سارے، پر کچھ وہ ہیں جو جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو جانے کی اجازتیں اور موریں عطا فرمائیں گے. اس واسطے اسی کہتے ہیں پریشان نہ ہویا کرو، جان والے نال بھی پیار کرو تے لے جان والے نال بھی پیار کرو. الحسنہ قرآن کہتا ہے الحسنہ الحسنہ، یہ جو الحسنہ ہے یہ جنت ہے. اب رب فرماتا ہے جن لوگوں نے حسنہ کیا، جن لوگوں نے نیکی کی، ان کے لیے الحسنہ ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے. اور صرف جنت نہیں، کچھ اور بھی ہے. بھائی توجہ ہے سب کی. اب دماغ کو آدھر رکھیں. آپ کو ایک بندہ کہتے جی ہوٹل میں آئیں گے کچھ اور بھی ملے گا. وہی ہوٹل میں تو تصور ہے کہ ہوٹلز کے اندر کچھ اور بھی مل جائے گا. اب جنت میں جو نعمتوں کی انتہا ہے، جنت مل گئی تو یہ کچھ اور کیا ہے کہ جس کو قرآن کیٹیگوریکلی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہم انہیں کچھ جنت بھی دیں گے اور کچھ اور بھی دیں گے. خدا کا واسطہ توجہ سے سننا ہے، ہم انہیں کیا دیں گے؟ جنت بھی دیں گے اور کچھ اور بھی دیں گے. اللہ اکبر. آئیں اپنے نبی کی حدیث نہ پڑھ لیں کہ یہ جنت میں کچھ اور کیا ملے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں نا کہ صحابہ جنت میں جائیں گے. بولو ذرا بھئی، بولو جنت میں جائیں گے. میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، جوان سال سے صحابی ہیں. رات کو ایک دن گھر سے آ گئے کہ آج رات میں اپنے نبی کی خدمت کروں گا. آئے حضور کی کاشانہ عطر کے باہر کھڑے ہو گئے. کون؟ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میرے نبی کی کاشانے کے باہر موجود ہیں. میرے سونے نبی سحری کے وقت نماز کے لیے اٹھے، یہ پانی لے کر پہلے سے خدمت کے لیے تیار ہیں. میرے نبی نے وضو کیا، انہوں نے میرے نبی کو وضو کروایا، میرے آقا حضور کی خدمت کی. میرے نبی نے فرمایا یا ربیہ سل، اور ربیہ مانگ، کچھ مانگنا ہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سألتک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ آپ کے اس غلام کو جنت چاہیے، اور جنت بھی وہ چاہیے کہ جس جنت میں مدینے والے آقا جنت میں آپ ہوں. کون سی جنت چاہیے؟ وہ جنت چاہیے کہ جس جنت میں آپ ہوں. مرافقتک
فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. کس نے کہا؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے. مجھے جنت میں رفاقت چاہیے، لیکن کون سے کیا چاہیے جنت میں؟ جنت بھی اور رفاقت بھی. میرے نبی نے فرمایا ہوا ذاکا، ادھر ہوا ذاکا. اللہ چلے تھے ہو گیا کوئی اور بھی مانگے. آپ کا اسم گرامی حسن اختر بھائی، یہ ڈبہ بڑا اچھا بول رہا ہے، مجھے یہ ڈبہ چاہیے، مجھے یہ ڈبہ دے دیں. آپ دیں گے؟ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ کسی اور کا ہے. اللہ تعالیٰ مرزا قمر بھائی کو سلامت رکھے. مرزا بھائی یہ موبائل بڑا اچھا ہے، مجھے یہ موبائل چاہیے، دے دیں. نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ یہ اس کے مالک نہیں ہیں. وہ میری جان سب توجہ سے سننا ہے، یہ اس کے مالک نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. تو بندہ سودا اسی چیز کا کر سکتا ہے جس کا مالک ہو. اب صحابی کیا کہتا ہے؟ پہلے میرا نبی اوپنلی کہتا ہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ لسٹ نہیں پکڑائی میرے نبی نے کہ درے نبی پہ آنے والا یہ مانگے، یہ نہ مانگے. یہ نبی دے سکتا ہے، یہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا. نیور نیور نیور. میرے مصطفیٰ کی دربار میں کبھی بھی کوئی لسٹ مقرر نہیں ہوئی کہ کیا مانگو اور کیا نہ مانگو. اس لیے آنے والے مانگنے والے وہ بھی مطلقاً مانگتے. کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے وہ کہتا جی آنکھ چاہیے. کسی کا بچہ مرا ہوا ہے، ایک بڑھیا آئی میرے رسول کے دربار میں، باہر جنات چارپائی پڑی ہوئی ہے، لاش. میرے نبی نے دیکھا لاش پڑی، یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ لاش ہے میرے جوان پتر کی. تو دفناؤ، کیوں لے کے آئی ہو؟ یا رسول اللہ فلاں قبیلے سے آئی ہوں. پورے قبیلے میں اکیلی ہوں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، سارے بت پرست ہیں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، میرا یہ جوان بچہ مر گیا. پورے قبیلے والوں نے تانے دیے ہیں کہ یہ اس پہ عذاب آیا ہے، خداؤں کا عذاب آیا ہے کہ اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے اس کا جوان سال بچہ مر گیا. آقا میں خدا کی تقدیر پہ راضی ہوں. میرا یقین ہے کہ رب موت دینے والا ہے. میں بچے کو دفن کر دیتی، پر اب غیرت کا معاملہ آ گیا ہے، آپ کی عزت کا معاملہ آ گیا ہے، دین کی عصمت کا معاملہ آ گیا ہے. آقا موسیٰ نبی نے مردے زندے کیے تو آپ تو ان سے افضل ہیں. میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا بچہ زندہ کر کے میرے ساتھ بھیجے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا رک جاؤ میں کچھ جبریل سے کہتا ہوں، جبریل جا کر پیغام دے گا تو میں کروں گا. میرے نبی رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھائے، میرے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ اس مردے کو زندہ کر دے. روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے سونے نبی آپ گئے اس چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے مردے کی پاؤں کی انگلی سے پکڑ کر اسے ہلایا، ہلا کر نام لے کے فرمایا او فلاں. وہ مرا ہوا مردہ وہ زندہ ہو کر اٹھ کے بیٹھ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. اچھا صحابہ جو بھی آتے ان کو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. میں ویسے تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں علاج کروانے کے لیے، آپریشن کروانے کے لیے، تو گھر سے کیا سوچ کے جاتے ہو کہ یہ مجھے یہ شفا نہیں ملے گی اس کے پاس یا ملے گی؟ یعنی پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے شفا ملے گی. لیکن یہ پھر بھی ہمارا یہ ہوتا ہے جی چلو ڈاکٹر کی تو تدبیر کرے گا، وہ دوائی دے گا، چلو اللہ تعالیٰ جو کرے گا. لیکن صحابہ جب میرے نبی کے پاس جاتے تھے اور کوئی سوال کرتے تھے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ان کا کیا نظریہ ہوتا تھا؟ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کام ہوگا. اس لیے میرے نبی کے صحابہ کوئی آ کر کٹا ہوا بازو لے کے آتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ بازو جوڑنے والا اللہ ہے. اور ویسے تبھی بات تو یہ کہ ایک دفعہ بازو کٹ گیا، بھائی کٹ گیا، پر سبحان اللہ ہاتھ کٹا ہوا بازو نبی کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے. کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ بازو کٹ گیا. تو حضور جوڑ دینا.
میرے نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، شفا دینے والا اللہ. میرے نبی نے لعاب دہن لگایا، وہ کٹا ہوا بازو جوڑا، نہ صرف جوڑا لیکن اتنا طاقتور ہوا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ میں تیر لگا، تیر نکالا، آنکھ کا ڈھیلا بھی باہر نکل آیا. آنکھ کا ڈھیلا، نکلی ہوئی آنکھ کا ڈھیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر مصطفیٰ کی خدمت میں، کیوں آئے ہو یا رسول اللہ؟ آنکھ نکل گئی ہے. اصول تو یہ حضور کہتے نکل گئی ہے، صبر کرو اللہ جنت دے گا، اجر دے گا، پر نہیں. کیوں آئے ہو؟ آقا آنکھ نکل گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر حضور دعا فرمائیے، کرم فرمائیے. میرے نبی نے واپس آنکھ کا ڈھیلا رکھا، لعاب دہن لگایا. صحابی فرماتے رب کی قسم میری آنکھ جس طرح تھی اس سے بھی بہتر ہو گئی. ایک جملہ دوں گا سبحان اللہ کی صدا کی امید میں. کسی نے ان صحابی سے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ کچھ کمی تھی وہ جس میں تیر لگا تھا دوسری جو اوریجنل والی اور اس میں کچھ فرق؟ ہاں تھا. کیا فرق تھا؟ فرمایا جب زخمی نہیں ہوئی تھی تو دوسری کی طرح صرف دن کو دیکھتی تھی، جب نبی کے لعاب سے دوبارہ ملی اب دن میں بھی دیکھتی ہے، رات میں بھی دیکھتی ہے. سبحان اللہ. اتنا ذوق سے نہیں کیا نا صاحب، میں نے اپنے وقت پر گفتگو مکمل کرنی ہے تو سارے ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. تو نبی کے صحابہ میرے نبی کی خدمت میں آتے تو یہ نظریہ لے کے آتے کہ یہ مالک کونین جو منہ سے نکالیں گے وہ ہو جائے گا. اس لیے کوئی علم مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی ظاہری معاملات کی طلب کر رہا ہے، کوئی جنت کے سوال کر رہا ہے. تو صحابی رسول نے کیا مانگا؟ مجھے آقا کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے. اچھا تو حضور نے فرمایا ہوا ذاکا، چلے تھے ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ. او بھائی اتنا بڑا سوال ہے، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی مرافقت بھی چاہیے. حضور فرماتے ہیں تھے ہو گیا، کچھ اور مانگ. عرض کرتے ہیں ہوا ذاکا، حضور آپ بھی مل گئے، جنت بھی مل گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ شاعر اس کا کچھ یوں نقشہ بیان کرتا ہے، گویا صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگلی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. میرا نبی جنت بھی دے سکتے ہیں، جنت کے درجوں کی تقسیم بھی کر سکتے ہیں. وہ جو پہلے میں نے کہا تھا کہ بھائی جان کیا یہ ساؤنڈ کا ڈبہ مجھے دیں گے، یہ کہیں گے انہوں نے کہا نہیں کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. اب ذرا غور کرو، میرے نبی سے صحابہ جنت مانگ رہے ہیں، میرا نبی دے رہے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہے کہ دینے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں رب نے مجھے اس کا مالک بنایا ہوا ہے. وگرنہ کوئی کسی کی چیز کا سودا کسی سے نہیں کرتا. گرامی المرتبت حاضرین، اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو آئیے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے حسنہ کی ہے ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں کچھ اور بھی ہے. اب کون سی حسنہ کی ہے؟ یہ بھی سائلنس ہے، یہ بھی خاموشی ہے، یہاں معلوم نہیں ہے کس نے کی کا بدلہ، کس نے کی کا بدلہ. جنت بھی ہے، جنت میں کچھ اور بھی ہے. میں نے قرآن کو کھولا، قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے آئی. میرا رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرا حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ بھی مانگتا نہیں ہوں. ہاں اگر میں مانگوں تو صرف یہ مانگوں گا کہ میرے قرابت داروں سے پیار کر لو. تقریر مکمل ہونے والی ہے، اب ذرا جملے کی طرف توجہ فرمائیے. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جی نزد لہو فیہا حسنا. میرا رب فرماتا ہے جس نے یہ والی نیکی کمائی، جس نے یہ والی نیکی کمائی، کون سی والی؟ وہ جو پیچھے ذکر ہوئی ہے الا المودۃ فی القربى، نبی کے قرابت داروں سے پیار والی نیکی. اگر شارٹ ٹرم میں بولوں تو زہرا اور ان کے بچوں کی محبت والی نیکی.
مولا علی کے عشق والی نیکی. میرے رب کا قرآن کہتے ہیں نزید لہو فیا حسنا، ہم اس میں حسنا میں اضافہ کر دیں گے. بھائی توجہ ہے، حسنا میں پتہ چلا قرآن کہتے ہیں ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے حسنا میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ بیان کیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اب یہ زیادہ کیا ہے؟ لیجئے ترمذی کی حدیث، میری تقریر مکمل. میرے آقا فرماتے ہیں، خدا دے واسطے آخری جملہ نے تو میرا دل کچا نہیں کرنا. میرے حضور فرماتے ہیں من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، میری زہرا کے بچوں سے پیار کیا، زہرا و علی سے پیار کیا، قیامت والے دن جنت میں، پلیز قیامت والے دن جنت میں ایک، جنت میں ایک، میرے والے درجے میں دو، میرے ساتھ ہوگا تین. اب سمجھ آئیے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. کون؟ جس نے وہ والی نیکی کمائی. کون سی؟ آل محمد کے پیار والی. اس کا مطلب یہ ہوا نماز، روزہ، زکات، حج، یہ ساری نیکیاں بہت بڑی ہیں، ان کی وجہ سے جنت ملتی ہے. پر آل زہرا کی اولاد کا پیار یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس میں صرف جنت نہیں ملتی، وہ زیادہ کچھ اور بھی ملتا ہے. جنت بھی ملتی ہے، جنت کے مالکوں کا گھر بھی ملتا ہے. بس پتہ چلا عشق والوں اور محبت والوں کے جس میں کہتے ہیں نا ستے بننے ساوے ہوتے ہیں، ان کی ساری منزلیں آسان ہوتی ہیں، ان کے سارے راستے بڑے ہموار ہوتے ہیں. اس لیے ہر بزم میں، ہر محفل میں ہماری دعوت ہے آپ کو کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، عبادات کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کی محبت اور عشق کو اپنے اوپر لازم کیجیے. سائیں نعمت اللہ چشتی، آپ نے ساری زندگی سادات کا ادب کیا، جی بھر کے ادب کیا. آپ کا کیا خیال ہے سیدہ زہرا کے بچوں کا ادب کرنے والے کو سیدہ زہرا چھوڑ دیں گے؟ مولا علی چھوڑ دیں گے؟ حسنین کریمین چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ چھوڑ دیں گے؟ بھئی یہ امید کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم سائیں صاحب کے اس خانوادے کو سلامت رکھے. یہ ہماری چھوٹی سی وہ بچہ کھڑا تھا، میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا، ان کا بھتیجا. یہ امید ہے اللہ تعالیٰ غلام جیلانی صاحب کو اور سب ان کے دوستوں کو، رفقا کو سلامت رکھے. یہ تو دنیا کے معاملے ہم نے آپس میں محبت اور تعلق جوڑا ہے حضور کی آل اور حضور کے نام کا. انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ہم سب اکٹھے حوض کوثر پر مولا علی کے ہاتھوں سے جام پیئیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میں جام کوثر بھر بھر کے دوں گا، علی لے لے کے پلائے گا. اور امام حسن فرماتے ہیں الا لم یبغضنا ولم یحسدنا الا ودیل عن الحوض بزیات النار. ہم سے جو بغض رکھنے والی قوم ہے، فرشتے آگ کے کوڑے مار مار کے اس کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگا کر کہیں گے لنگر آل محمد بٹ رہے، تسی کتھوں آ گئے ہو، تم کدھر سے آ گئے ہو؟ یہ لنگر آل محمد کا ہے حوض کوثر. تو یقیناً آل نبی سے پیار ایمان کی زندگی، اگر ان سے ہونا پیار تو سب کچھ فضول ہے. اللہ ہم سب کو زندگی عطا کرے تو عشق رسول میں، اور موت عطا فرمائے تو غلامی رسول میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.